السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج قرآن مجید کے 18.5 پارے مکمل ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت بقیہ قرآن مجید کی ہمیں صحیح مخارج و صفات کے ساتھ تلاوت کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ دن ہم نے سورہ مومن کی بھی تلاوت سماعت کی۔ مومنوں کے لیے بڑے احکام ہیں اس میں، اور یہ سورت کی شروعات میں ہی مومن کو یہ بشارت دی گئی کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اب کامیابی کس چیز کی وجہ سے ہوئی اور کتنی شرطیں رکھی گئیں اس کے لیے، کن چیزوں پہ مومنین کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا، وہ سارے احکام یکے بعد دیگرے آیت میں آئے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ مسلمان مومن کو ان چیزوں پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ اگر وہ اس پر عمل پیرا ہوا تو گویا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ قرآن کی شروعات اس طرح ہوتی ہے آیت نمبر 1 سے ہی، قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات عرض کی، زندگی میں ہم کچھ کریں نہ کریں، یہاں رہنے کے بعد رخصتی کا جو عالم ہے، اگر ایمان پر ہوا تو ہم کامیاب ہیں۔ کیونکہ یہ بارہا میں نے مشکات شریف کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ ایک ایسا بندہ جس نے زندگی بھر عبادت کی ہو، زندگی بھر عبادت کیا، لیکن موت کے آنے سے قبل وہ گناہوں میں مبتلا ہوا، حتیٰ کہ وہ کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، تو وہ ذلیل و خوار ہوا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اسی کا برعکس یوں دیکھ لیں کہ جو بندہ زندگی بھر گناہ کرتا رہا، پھر آخر وقت میں ایسا آیا، اس کے دل میں احساس جگا اور اس نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد ایمان کی حالت میں رخصت ہو گیا، تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو پتہ کیا چلا کامیاب کون شخص ہے؟ جو ایمان والے ہیں۔ اب ایمان کن کن چیزوں پہ ہونا چاہیے، ہمارا عمل، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید آگے ارشاد فرماتا ہے ایمان کی اور مومنوں والوں کی کامیابی کے بعد سب سے پہلے جو آیت آئی وہ یہ کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون مومن کامیاب ہوا؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ خشوع و خضوع کسے کہتے ہیں؟ جو حضور قلبی کے ساتھ اپنے ذہن کو حاضر رکھتا ہوا رب کی بارگاہ میں نماز ادا کرتا ہو، ایک یہ حالت ہے۔ دوسرا یہ ہم نے نیت کیا کرنی ہوتی ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، ہم پڑھ رہے ہیں اور واسطہ کس کا دیا ہم نے؟ اللہ رب العزت کا۔ لیکن پڑھنے کے وقت کھڑے ہیں اور دیکھا ہمارے استاد دیکھ رہے ہیں، یا علاقے کا کوئی شخص موجود ہے، یا کوئی ریلیشن والا موجود ہے، توجہ رب کی جانب سے ہٹ کر اس کی طرف گئی، اور اب پڑھنے کے انداز چینج ہو گئے۔ تسبیحات جہاں 3-5 پڑھتے تھے ہم وہاں پر 7 پڑھنا شروع کر دیا، سجدے بھی طویل ہوئے، قیام بھی طویل ہوا، تو اب یہ رب کے لیے نہیں، آپ کے خشوع و خضوع میں ایک ریاکاری آ گئی، یہ تبدیلی آ جائے گی۔ عزیزان مکرم، اس لیے ہماری نماز جب ہم پڑھ رہے ہوں تو ساری کی ساری توجہ ہماری رب کی طرف ہو۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب میرا دل کہتا ہے کہ میں رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے میں رب سے بات کروں میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کہتا ہے کہ میں رب کی بات سنوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو یہ آپ کی حالت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہمارا ذہن بھٹک رہا ہے، نماز میں اکثر ذہن ادھر ادھر منتشر ہوتا ہے، کئی بھولی ہوئی چیز نماز میں ہی یاد آتی ہے، بزنس میں کیے ہوئے حساب اگر نہ مل رہے ہوں تو نماز میں یاد آتے ہیں،
سامان کوئی منگایا ہو، کوئی کام رہ گیا ہو، تو ساری چیزیں ہمیں عبادتوں میں ہی خیال آتی ہیں. تو یہ آپ کے نماز میں جو خشوع و خضوع اس میں کمی پیدا ہوتی ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، حضرت وارث پاک صاحب دیوا شریف لکھنؤ کے سرزمین پر ہی بارہ بنکی کے پاس آپ کی مزار اقدس ہے. آپ کی زندگی کا حال ایسا تھا کہ آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے. اس وقت کسی نے پوچھا کہ حضور جماعت سے نماز آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ نے کہا میں بوڑھا آدمی کہاں کہاں پھروں گا، کہاں کہاں جاؤں گا. تو وہ سمجھے نہیں حضور آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، نماز تو مسجد میں ہی ہوتی ہے، آپ کو جانے کی ضرورت تو ہے نہیں. کہا جب میں نماز پڑھنے کے لیے امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں تو 2 رکعت کر کے نیت باندھتے تو ہیں. شروعات ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس کے بعد خیال آنا شروع ہوتا ہے ان کا، ابھی مجھے بنیا کی دکان پہ جانا ہے نماز کے بعد، وہاں سے سامان لینا ہے، پھر شکر لینا ہے، پھر گوشت کی دکان پہ جانا ہے. تو بولے یہ امام صاحب بہت دور دور تک ٹہلاتے ہیں، اس لیے میں بوڑھا آدمی کہاں کہاں تک جاؤں گا. یہ اللہ والے ہیں جو انسان کے ذہن و گمان میں جو بات چل رہی ہوتی وہ بھی جانتے تھے. وہ اللہ انہیں اتنی طاقت دیتا وہ پہچان لیتے. تو بتانا یہ کہ انسان کا اکثر و بیشتر معاملہ ایسا ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہی نہیں. اگر خشوع و خضوع حاصل ہو جائے تو آپ یقین جانیں پیر میں ہونے والی کھجلی کیا، پیر میں لگی ہوئی تیر بھی پیوست ہو جائے اور آپ نماز کی حالت میں ہوں، وہ کب نکل جائے گی آپ کو پتہ بھی نہ چلے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہی تو معاملہ ہے. تیر جسم کے اندر پیوست ہے، صحابہ کرام نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کھینچنے کی کوشش، بڑا درد ہو رہا تھا. نماز کا وقت آیا، وضو کیا، آپ مصلی پہ کھڑے تھے، ابھی نماز پڑھنا شروع کیا گیا. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، دیکھا تیر نکلی ہوئی ہے. کہا یہ تیر کب نکلی؟ کہا حضور آپ نماز پڑھ رہے تھے تبھی ہم نے کھینچ لیا. درد کا احساس تک نہ ہوا، کیونکہ انہوں نے پوری توجہ اپنی کس کی طرف کر دی؟ اللہ رب العزت کی جانب. ہمارا حال بھی یہی ہونا چاہیے. ایک صحابی کی زندگی میں تو ایسا ہے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے تھے چہرہ ان کا زرد پڑ جاتا تھا. جب کوئی کسی سے خوف کھاتا ہو، ڈر لگتی ہو، تو چہرے پہ ہوائیاں اڑتی ہیں کہ نہیں؟ چہرے کا پورا کلر تبدیل ہو جاتا ہے. اکثر بچوں کو دیکھو نا، جس ٹیچر کے پاس جانا ہوتا ہے، سبجیکٹ پورے نہیں ہوتے، ہوم ورک پورا نہیں ہوتا، چہرہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے ڈر کے مارے. تو وہ صحابی کا معاملہ ایسے ہی تھا. وہ مسجد میں جیسے ہی داخل ہوتے تھے چہرہ بدلا ہوا ہوتا تھا. تمام صحابہ کرام نے کہا آپ باہر ابھی ہنس رہے تھے، اذان ہوئی جیسے مسجد میں داخل ہوئے آپ کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا، کیا معاملہ ہے؟ کہا میں رب سے خوف نہ کھاؤں، میں کس کے گھر میں حاضر ہوں، یہ تو دیکھو، اللہ رب العزت کے گھر میں حاضر ہوں. وہ صحابہ کرام کی رب کے گھر میں آنے پر خوف کھاتے تھے اور دنیا کی ساری توجہ کو باہر چھوڑ دیتے تھے. ہم نماز میں ہو کر بھی اگر دنیا کو ساتھ میں لے کر گھومیں تو یہ ہماری کیسی نماز ہے؟ اسی لیے کہا گیا کہ اپنی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، یہ حکم ہے. پھر آگے فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں وہ بھی کامیاب ہو گئے مومن. وہ مومن جو اپنی زبانوں کو سنبھالتے ہیں، لا یعنی باتوں میں نہیں پڑتے، فضول گوئی نہیں کرتے. جس کو تو دیکھو میں نے اس پہ بارہا کہا، یہی زبان ہے اچھے کلمات کہو گے لوگ کہیں گے بڑا اچھا ہے، اور یہی زبان ہے گالی دینے والا شخص ہے، بدتمیزی کرتا ہے تو کہے گا کہ بڑے بد اخلاق شخص ہے، یہ برے اخلاق کا آدمی ہے. تو دونوں کے اندر جو حکم لگے کس کی وجہ سے؟ ایک زبان کی وجہ سے. آپ اسی زبان سے قرآن پڑھ رہے ہوں، دین کی دعوت دے رہے ہوں، آپ دنیا کے معزز شخص کہلائیں گے. لیکن اسی زبان سے کسی کو گالی دینے والے بن جائیں، کسی کو برا کہنے والے بن جائیں، تو ظاہر سی بات ہے زبان تو ایک ہی ہے لیکن حکم الگ الگ لگ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی زبان کو بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے. آگے پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے. اللہ نے تو پہلے فرما دیا مومن کامیاب ہو گئے، اب کون کون ہیں ان کی لسٹ بتائی جا رہی ہے. جو زکوٰۃ کو وقت پہ ادا کر دیتے ہیں، آنا کانی نہیں کرتے. زکوٰۃ فرض ہوئی، میاں ہم نے تو باقی خالی یہی دیکھنا ہے نا کہ کتنا نصاب ہے، کتنا کیا ہے، حتیٰ کوشش اتنی کر ڈالتے کوئی تو شک مل جائے کہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے، کوئی تو ایسا مل جائے کہ سال پورا نہ ہوا رہے، کوئی تو مہلت ملے. عزیزان مکرم، زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے. جس طرح نماز آپ پڑھنے آتے ہیں
اور نماز پڑھنے کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کے اوپر بوجھ محسوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ نماز فرض ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی انسان کو بوجھ نہیں ہونا چاہیے کہ ارے مجھے اپنے مال میں سے اتنا نکالنا ہے، بلکہ جب آپ دیکھیں کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوئی، اتنا مال نکالنا ہے، خوش ہو جائیں کہ مولا تعالیٰ نے مجھے اس قابل تو بنایا کہ میں دوسروں کو اتنی مال کو پہنچا سکتا ہوں۔ یہ اپنے بارے میں خیال پیدا کریں۔ اگر یہ ہوتا ہے کہ ہائے اتنے مال میں سے اتنے مال نکل جا رہے ہیں، یہی نہیں نکلتا مال تو میں دوسرے کام میں استعمال کر لیتا، گھر کے یہ دوسری چیزیں آ جاتی، تو یہ تو آپ کا تھا ہی نہیں، تو آپ اپنا کیوں شمار کرتے ہیں؟ یہ تو ایک امانت دی گئی، اس امانت کو دوسرے تک پہنچانا ہے، اسی لیے تو سخت وعیدیں ہیں اس کے بارے میں۔ زکوٰۃ کی ڈیٹیل بھی آپ لوگوں نے سماعت کی، تو زکوٰۃ کو وقت پہ ادا کرنے کے بارے میں بھی فرمایا گیا، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا۔ آگے 5ویں اور 6ٹھی آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیوی یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کے ملک ہیں، پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ یعنی آپ نے سنا کہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنا ہے، فضول گوئی نہیں کرنا ہے، اسی طرح اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 2 جبڑوں کے بیچ جو چیز ہے اس کی، اور 2 پیروں کے بیچ، 2 رانوں کے بیچ جو چیز ہے اس کی، یعنی اپنی شرمگاہ کی، اس کی ضمانت لے لیا تو میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ یہ 2 چیز سننے میں بہت آسان ہے، زبان اور شرمگاہ، لیکن آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو سنبھالنا ہے۔ شہوت جب طاری ہوتی ہے تو انسان جانور تک بن جاتا ہے، اسی لیے کئی شخص ایسے بھی ہیں کہ جب شہوت طاری ہو جائے تو نہ ماں کا خیال ہے نہ بچی کا خیال ہے کسی کا، یہاں تک کہ بہت سارے خبیث النفس ایسے بھی ہوتے ہیں جو جانوروں سے اپنی خواہش کو پوری کر ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ حالات آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان کے اوپر یہ خباثت طاری ہو جاتی ہے۔ عزیزان مکرم، اسی لیے کہا گیا، آگے فرمایا گیا اس شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ ہاں اگر تمہارے پاس باندی ہے یا تمہاری اپنی بیوی ہے، اس سے اپنی شرمگاہ کو تم مطمئن کرتے ہو تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہو، تمہارے لیے جائز ہے۔ باندیوں کا دور تو آج ہے ہی نہیں، لیکن بیوی تو ہر کوئی بنا سکتا ہے نا، شادی تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ یوں اپنے آپ کو آوارہ چھوڑے رہنا، میں بارہا کہتا ہوں، سیٹل ہو جائیں گے، سیٹل ہو جائیں گے، یہ نعرہ لگانا چھوڑ دو۔ اگر آپ کما دھما رہے ہو، اچھی سیلری والے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں نکاح کرنے کی، تو اول فرصت میں نکاح کر ڈالیں اور چھوڑیں اس کی فکر کہ گھر ہوگا، دوسرے یہاں فلیٹ خریدیں گے، پھر ہم نکاح کریں گے۔ آپ نکاح کر کے دیکھو، اللہ خود بخود اسباب پیدا کرے گا، یہ یقین رکھ کے دیکھیں۔ عزیزان مکرم، تو قرآن مجید نے جو فرمایا اس کا حکم بھی آپ نے سماعت کیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یعنی باندی کا حکم دیا گیا، بیوی کا حکم دیا گیا کہ اپنی شرمگاہ کی شہوت ان سے پوری کرو، اس کے علاوہ کسی طرف منہ مارتا پھرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کی حد اس پر جاری ہوگی، وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ اس آیت سے مراد یہ تھا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں۔ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون مومن؟ جو امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ کون مومن؟ جو وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ امانت میں خیانت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک صادق والامین بن کر دکھایا آپ نے۔ آپ کو جو لقب ملا یہی تو، کہ یہ وہ ہیں جو سچ بولتے ہیں اور کبھی ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑی علامت آپ کی بتائی گئی، یہ لقب دیا گیا آپ کو۔ عزیزان مکرم، ہمارے نبی نے وہ عمل کر کے دکھایا، پھر قرآن نے حکم دیا ہے کہ تم بھی صادق والامین بن کر دکھاؤ۔ تمہارے پاس کوئی بھی چیز کسی کی امانت رکھی ہو، اس میں کبھی خیانت مت کرو۔ اسی طرح جب وعدہ کیا جائے تو وعدہ خلافی بھی مت کرو۔ آج ہمارے وعدے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے وعدے ہم کر لیتے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کس سے بھی کہتے ہیں۔ اور اکثر وعدہ کرنے والے آج کے دور میں تو ایسے ہیں، بڑی کانفیڈنس کے ساتھ انشاءاللہ بھی بول کر جاتے ہیں، انشاءاللہ ہم وہ چیز کر دیں گے۔
حالانکہ انہیں یقین کامل ہے کہ میں کہاں آنے والا ہوں، اس جگہ پہ میں کہاں حاضر ہونے والا ہوں۔ یہ مذاق بنا کر رکھنا۔ عزیزان مکرم، ہمارے نبی سید الانبیاء، ان کی زندگی ایک بار جا کر دیکھیں کہ آپ سے وعدہ جب ہوا تو کیا معاملہ ہوا۔ کسی صحابی کا ایک معاملہ ایسا تھا کہ انہوں نے وعدہ کیا آپ تھوڑی دیر ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں۔ کسی چیز کی بنا پر تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ 3 دن تک کھڑے تھے انتظار میں، صرف قضاء حاجت اور نماز کے لیے وہاں سے ہٹتے، پھر واپس آ کے اس جگہ تک کھڑے رہتے۔ 3 دن کے بعد جب اس شخص کا گزر ہوا اور اس نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی وہاں کھڑے ہیں، اسی جگہ پر موجود ہیں، وہ دیکھ کر اچ اچ کرنے لگا کہ آقا آپ آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔ کہا تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں ابھی آنے والا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو تم واپس آتے اور میں نہ ملتا تو یہ وعدہ خلافی ہو جاتی، اس لیے میں وہاں پر کھڑا تھا، تم نے تو مجھے حرج میں ڈال دیا۔ ہم ہوتے، آپ ہوتے تو کیا 1 گھنٹہ کیا 10 منٹ رکنا بھاری پڑتا ہے۔ 3 دن کھڑے تھے، 3 دن۔ یہاں وعدہ خلافی نہ کیا جائے، اس کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے۔ عزیزان مکرم، ان چیزوں کو ہلکے میں مت لو۔ اور جو آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ مومن کامیاب ہو گئے، اس کی ایک وجہ یہ بھی تو بتائی گئی کہ وعدہ خلافی نہ کرنا، یعنی جو وعدہ خلافی نہیں کرے گا وہ مومن بھی کامیاب ہو کے جنت میں جائے گا۔ تو اس کو بہت ہلکے اور لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ یہ جتنے حکم دکھائے جا رہے ہیں آپ سماعت کریں۔ پھر آگے ارشاد فرماتے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، کسی بھی حال میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، کہیں بھی گئے ہوں، نماز کی چھوٹے چھوٹے عذر، چھوٹی چھوٹی وجہوں پہ نماز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، سخت گرمی ہے اس لیے چھوڑ دینا، سخت سردی ہے تو وضو کے خوف سے چھوڑ دینا، یہ ساری چیز نہیں۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازوں کی حفاظت سیکھنا ہے تو دور مت جاؤ، حضور مفتی اعظم ہند کو ہی دیکھ لو، ٹرین جا رہی ہے تو جائے، وہ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اسباب ایسا پیدا ہوئے کہ ٹرین آگے نہ بڑھ سکی، آپ کی نماز مکمل ہوتی نظر آئی۔ نماز آپ نے مکمل کی، اس کے بعد ہی ٹرین آگے بڑھی ہے۔ بس کے بھی ایسے ہی کئی حادثہ ہوئے کہ بس رکی، آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے تھے، بس جانے کی چکر میں تھی، فراق میں تھی، لیکن بس آگے ہی نہیں بڑھی جب تک کہ آپ نے نماز ادا نہ کی۔ آپ نماز پڑھ کے تو دیکھیں۔ بہت سارے ہمارے نوجوان جاب کر رہے ہوتے ہیں جو بات تو نہیں کرتے، خالی وہاں کا شیڈول دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ چھٹی نہیں ملتی ہے، بڑی بزی ہوتے ہم۔ میاں ایک بار جا کر جو تمہارے اوپر تمہارا باس ہوتا ہے اسے بات کر کے تو دیکھو کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں تھوڑی 5 منٹ کی مہلت دی جائے، ہم اپنی فرض نمازوں کو ہی ادا کر لیں، ایک بار بات کر کے تو دیکھو۔ میاں ہم بات کریں گے، اللہ دلوں میں رحم ڈالے گا، اتنا یاد رکھنا ہمیشہ۔ ہم بات کر کے تو دیکھیں، اور خود سے ہی اجتہاد کرتے رہیں گے کہ نہیں بڑا بزی شیڈول ہے، نہیں آنے دے گا، نہیں کرنے دے گا، تو یہ تو سارے حکم ہم نے خود سے ہی لگا لیے نا۔ ارے وہ نواسے رسول جو کربلا کی سرزمین میں ہو کر بھی نماز کا وقت آئے نماز کو ادا کر رہے ہوں، تو ہم کیسے امتی ہیں کہ جہاں اتنی ساری سہولتیں مہیا ہیں باوجود اس کے ہم نماز کو یوں ہی چھوڑ دیں، اپنی نمازوں کی حفاظت نہ کریں۔ عزیزان مکرم، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ہمارے لیے بڑی سختی ہے، ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے۔ سختی کا لفظ کہنا ہوتا تو بلال حبشی کب کے کہہ دیے ہوتے، اسلام پہ ٹھہرنا بڑا سخت ہے۔ حضرت خباب بن ارد کب کے کہہ دیے ہوتے، جن کے ناخون کو پکڑ سے کھینچ کھینچ کر نکالا گیا کہ اسلام پہ رہنا بڑا سخت ہے، عبادتیں کس طرح کی جائیں۔ آج تو ساری سہولتیں ہیں، مؤذن تمہیں اذان دے دے کر بلاتا ہے، لیکن ہم پیٹھ پھیر کر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان مکرم، اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کریں۔ نمازوں کی حفاظت تو بات کی بات، عزیزان مکرم جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، قرآن کیا فرماتا ہے؟ فویل للمصلین، کون؟ فویل للمصلین عن صلاتہم ساہون، اور ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ بار بار پڑھتے بھی ہوں گے ارائیت الذی، اسی سورے میں آتی ہے، اس میں یہ لفظ فرمایا۔ ویل کس وادی کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ وہ وادی ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگ رہی ہوتی ہے۔ جہنم روز 70 بار پناہ مانگتی ہے۔ جہنم کی ایک وادی ایسی بھی ہے، اس کی دیگر وادیاں اس سے پناہ مانگتی ہیں، اور ہم ہیں کہ بس نمازوں کو چھوڑے جا رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑے جا رہے ہیں، لمبی امیدیں لگا لگا کر بیٹھے ہیں، آج نہیں کل پڑھیں گے۔ اور بہت سارے ہمارے نوجوان کا ایسا بھی حال ہے، اگر فجر چھوٹ گئی
تو اب دوسری بار کا ارادہ یہ ہوتا کہ اگلے دن فجر سے ہی شروعات کروں گا، اگلے دن فجر آئے گی تو وہیں سے ہی شروعات ہوگی. پھر اگلا دن سونے میں چلا جاتا ہے یا کسی وجہ سے ہوتی ہے تو پھر سوچتے ہیں کہ نہیں اب تو جمعہ سے ہی ڈائریکٹ شروعات ہوگی، نماز پڑھنا شروع کروں. عزیزان مکرم، کسی بھی وقت کو اس طرح لمبی امیدوں کے ساتھ نہ چھوڑیں، کیونکہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ تمہیں مہلت نہیں دے گا، آج نہیں تمہیں اگلے جمعے کو لینے آؤں گا، ایسا نہیں ہے. وہ جب آئے گا تو تمہیں لے کر ہی جائے گا یہاں سے. تو خیر اپنی نمازوں کی بھی آپ حفاظت کریں. پھر قرآن مجید فرماتا ہے اتنی ساری علامتوں کے بعد اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کے میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جنت الفردوس یہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے، اس کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ ہمیں تو جنت الفردوس عطا فرما. یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ جنت میں جس طرح آپ نے جہنم کی وادیاں سنی، بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں نا کہ جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، بہت گناہ بھی کیے رہے، ایمان کی حالت میں رہے، مر گئے پھر بھی جنت میں چلے جائیں گے. میاں اگر ایسا ہی ہے خالی ایمان کی وجہ سے جنت میں جانا ہے تو وہ لوگ جو گناہ کرتے ہی نہیں، اولیاء کرام صحابہ کرام جو ایمان کی حالت میں بھی ہیں اور عبادت میں ہی زندگی گزارتے رہے، تو وہ بھی تو جنت میں جا رہے ہیں. اگر ان کو بھی وہی مقام ملا اور وہیں دوسرا شخص جو گناہ کرتا رہا اور ایمان کی حالت میں بھی گیا اس کو بھی وہی مقام ملا، تو کچھ فرق رہے گا کیا دونوں میں؟ نہیں فرق رہے. اسی لیے اس کے درجے بنائے گئے. جنت میں بھی درجے ہیں. جس طرح آپ یہاں ایریے میں رہتے ہیں، سب ہیں، لیکن کوئی کچھ اچھے گھر میں رہتا ہے، کوئی بہت اچھے گھر میں رہتا ہے، کوئی کم جو ہے سہولت والے گھر میں رہتا ہے. حسرت ہوتی ہے کہ نہیں دیکھ کے کسی کے گھر میں جا کر کہ یار اس کا گھر اتنا اچھا ہے، یہاں اتنی سہولتیں. وہاں بھی حسرت ہوگی، وہاں بھی حسرت ہوگی. اگرچہ وہاں نعمتیں بہت ہیں، ادنا سے ادنا جنتی کی وہ نعمتیں دی جائے گی جو اس کے تصور سے بھی باہر ہے، لیکن حسرتیں ہوں گی وہاں پر بھی، اور مقام وہاں دکھائے جائیں گے. یہ درجات یوں ہی نہیں بنائے گئے. عزیزان مکرم، تو یہ جو علامتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی، ان علامتوں پہ غور کریں. اللہ رب العزت جو نشانیاں ہمارے سامنے رکھا کہ مومن کامیاب ہو گئے، اس طرح کے مومن بننے کی کوشش کریں. اور بھی آیت کریمہ گزری ہیں جس کے بارے میں گفتگو کرنا ہے. اللہ رب العزت کئی ساری چیزیں علامتیں سورہ نور میں بھی ارشاد فرماتا ہے. زانی اور زانیہ کے خلاف آیت آئی کہ ان کو سزا دی جائے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زانی اور زانیہ یعنی زنا کرنے والے مرد ہوں یا زنا کرنے والی عورتیں ہوں، دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں. یہ ایک حد رکھی گئی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہیں. زنا کرنے والی کی 2 حد ہے، حد یعنی سزا. قرآن ایک حد رکھتا ہے کہ جو حد سے پار ہوگا تو اس پہ یہ سزا لگے گی. تو کسی نے زنا کیا، اب زنا کرنے والا دیکھا جائے گا کہ وہ اگر آیا شادی شدہ ہے تو اس پر الگ حکم، غیر شادی شدہ ہے تو الگ حکم. شادی شدہ ہوگا تو اسے رجم کا حکم دیا گیا، پہاڑوں سے ڈھکیل کر پتھر مار مار کے ختم کیا جائے. اور غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں، 100 کوڑے اس پر برسائے جائیں. اور کوڑے جو ہوتے وہ یوں ہی نہیں ہوتے، وہ درہ جو ہوتا تھا وہ ہنٹر اس طرح ہوتا تھا کہ ایک بار جسم پہ پڑتا، الگ ہونے کے بعد گوشت کو لے کر باہر نکلتا تھا. اس طرح ہوتا ہے، وہ ہمارے خیال میں بھی نہیں آ سکتا. 100 کوڑے لگنے سے پہلے تک کئیوں کی جان نکل جاتی تھی. لیکن حکم کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اگرچہ وہ اس دوران بھی مر جائے، 100 کی گنتی کو پوری کرو. 100 کی گنتی پوری کرنا، یہ سختی جو بتائی گئی کس کے لیے؟ تاکہ زنا کا تصور بھی نہ آ پائے. آج چھوٹی بچیوں کو جو لوگ اپنے ہوس کا شکار بناتے ہیں اور لوگ جسٹس جسٹس کا نعرہ لگا کے باہر نکلتے رہتے ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان کو اندر لے جا کر بھی تم پال رہے ہوتے ہو، سہولتیں دے رہے ہوتے ہو. میں برجستہ کہتا ہوں کہ قرآن کے ان احکام پہ عمل کیا جائے اور چوراہے پر لا کر کسی بھی زانی کو اس طرح سزا دی جائے، اگلا شخص اپنے تصور میں بھی زنا کا خیال نہ لائے گا. اسلام وہ نظام پیدا کرتا ہے، لیکن انسان اسلام کو سختی کے معاملات کو دیے جا رہے ہیں. میاں جس کے گھر کی آبرو اور عزت لٹتی ہو، ایک بار اس سے جا کر پوچھو دل پہ کیا کیفیت بیتتی ہے.
ہم تو اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے جس کی بیٹی کی عزت کو تار تار کیا گیا ہو، جس کی گھر کی بہو کی عزت کو تار تار کیا گیا ہو۔ ایک بار جا کر اس سے پوچھو کہ تم کیا چاہتے ہو، کس حد تک سزا دی جائے، وہ تو ڈائریکٹ یہی کہے گا کہ میرے ہاتھ میں بندوق ہوتی تو میں گولی مار دیتا، مجھے اختیار دیا جائے تو میں اس کا سر قلم کر دوں۔ وہ تو اپنے غصے کا یہی اظہار کرے گا نا۔ شریعت جو انسانوں کا لحاظ رکھتی وہ اسی اعتبار سے ہے۔ زانی اور زانیہ کے لیے کیا حکم دیا گیا وہ آپ سماعت کریں۔ اسی طرح سورہ نور میں ایک آیت یہ بھی گزری، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، تہمت لگانے والی کچھ عورتیں ہوتی ہیں، یہ ایسی تھی وہ ایسی تھی، اپنی باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آیت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ قرآن فرماتا ہے اور جو لوگ پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ 4 گواہ لے کر آؤ۔ اگر وہ 4 گواہ لاتے ہیں تو بات صحیح ہے، نہیں تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں، اس کو بھی 80 کوڑے مارے جائیں جو تہمت لگا رہا ہے، اور کبھی بھی اب اس کی گواہی کو بھی قبول نہ کیا جائے۔ یہ جھوٹا ہے، اس کی گواہی کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو بتاؤں ہمارے 4 امام ہیں، ان میں سے ایک امام حضرت غالباً امام حنبل یا مالک، ان میں کنفیوزنگ ہوتی ہے ہمیشہ مجھے۔ ان دونوں کے درمیان ان کے دور میں ایک حالت ایسی پیش آئی تھی، ایک خاتون تھی کہ جس کا انتقال ہوا تو جو غسالہ تھی، غسل دینے والی آئی تھی، وہ غسل دینے کے لیے گئی، اور وہ غسل دیتے دیتے چند باتیں بولنا شروع کر دی کہ یہ جو خاتون کا انتقال ہوا ہے بڑی بدکار تھی۔ نہلاتے نہلاتے اس کا ہاتھ اس کی ران پر تھا، اور یہ جملہ جیسے ہی اس کے منہ سے نکلا تو جو غسل دینے والی خاتون تھی اس کا ہاتھ اس کی ران سے چپک گیا، اس کے جسم سے چسپاں ہو گیا۔ اب یہ چھٹانے کی کوشش کر رہے لیکن ہاتھ الگ ہی نہیں ہو رہا تھا، بہت کوشش کی اس نے، بہت زیادہ، لیکن ہاتھ الگ ہی نہیں ہو رہا۔ اب جس کے گھر میں یہ خاتون انتقال کی تھی ان لوگوں نے کہا کیا بات ہے، غسل ہو گیا؟ کہا ہاں ابھی ہو رہا ہے۔ باتیں بنا کر تھوڑا وقت لیا گیا، لیکن کافی وقت گزرنے کے بعد جب گھر کی خاتون آئیں اور اس حالات پر انہوں نے اطلاع پائی کہ یہاں ایسا ماجرا ہوا ہے کہ ہاتھ ہی چپک چکا ہے، اس کا ہاتھ اس کے جسم سے چسپاں ہو گیا ہے، کیا معاملہ کیا جائے اب؟ تو گھر والے بھی پریشان ہوئے، کچھ علماء کرام کے پاس گئے حکم لینے کے لیے کہ کافی وقت گزر چکا ہے اور میت کو تدفین بھی کرنی ہے، دفن بھی کرنا ہے، کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ تو کچھ نے ایسا کہا کہ میت کے جسم سے گوشت کو الگ کر دیا جائے چونکہ وہ انتقال کر گئی ہے۔ کچھ کے نزدیک ایسا تھا، گھر والوں نے کہا کہ گوشت الگ نہیں کریں گے، جس کا ہاتھ چپکا ہے اس کا ہاتھ یا انگلی کاٹ دیتے ہیں۔ اب دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، کوئی جیتے جی اپنے ہاتھ کو کب کٹنے دے گا، یہ منظور کر ہی نہیں سکتے تھے۔ عزیزان مکرم، بات اتنی بڑھی کہ اب آپ کے پاس مسئلہ پہنچا جو امام تھے اس دور کے، حضرت امام حنبل کے نزدیک۔ آپ آئے اور آپ نے ماحول کا پورا جائزہ لیا، کہا کس وقت ایسا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا خاتون نے کہ یہ غسل دیتے دیتے جو عورت یہاں پر لیٹی ہوئی ہے اس کے بارے میں ایسے نازیبہ کلمات کہے۔ آپ نے سنا، کہا کوڑے لے کر آئے جائیں۔ آپ نے درہ منگوایا اور اس کو مارنا شروع کیا گیا۔ 80 کوڑے کا حکم دیا گیا نا، کیونکہ جب اس نے کہا تھا تو آپ نے اس سے کہا اگر تو اس پر تہمت لگاتی ہے تو 4 گواہ پیش کر، کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا نہیں، میں نے سنا تھا اور بول دیا، میں نے سنا تھا اور یوں ہی بول دیا، وہ تو پاک دامن پاکیزہ خاتون تھی۔ آپ نے کوڑے منگوائے اور مارنا شروع کیا۔ جب اس کو کوڑے لگوائے گئے تو بتایا جاتا ہے جیسے 80واں کوڑا، 80 نمبر جیسے ہی پورے ہوئے اس کا ہاتھ خود بخود الگ ہو گیا، خود بخود الگ ہو گیا۔ یہ قرآن نے جو فرمایا ہے آپ سماعت کریں کہ وہ لوگ جو پاکیزہ خاتون پر تہمت لگاتے ہیں 4 گواہ لے کر آئیں، اگر گواہ نہیں لاتے تو ان پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور یہ فاسق ہیں، ان کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ پھر یہ قرآن فرماتا ہے۔ عزیزان مکرم، تو ہماری گھر کی خواتین یا مرد حضرات کسی کو بھی بدکار، زانیہ، چور، جو بھی لفظ آتا ہے یوں ہی نہ بول دیا جائے۔ آپ اگر کسی پر بھی کسی اعتبار سے تہمت لگاتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے، اس کی گواہی موجود ہونی چاہیے۔ اب آخری بات میں آپ کے سامنے جو پیش کروں،
ادھر پر ایک آیت واقعہ افق کے بارے میں گزری جو سورہ نور کی بھی آج تلاوت ہوئی ہے۔ واقعہ افق کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا جو بات الٹ پلٹ کر پیش کی جائے، بات کو الٹ پلٹ کر پیش کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے اوپر بھی تہمت لگائی گئی تھی۔ ایک حالت ایسی پیش آئی تھی، غزوہ بنی مصطلق، اس سے واپسی کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے اور رات کا اندھیرا تھا۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا گیا تو آپ قضائے حاجت کے لیے اپنے اونٹ کے اوپر، چونکہ ایک چیز بنی ہوتی تھی جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوتے تھے، وہاں پردے وردے کا اہتمام ہوتا تھا، جس طرح ایک ڈولچی جیسی کوئی چیز ہوتی ہے، ڈول وغیرہ لے کر جاتے ہیں، پالکی میں جس طرح بیٹھاتے تھے، اس طرح ایک اونٹ کے اوپر اس کے کوہان کے پاس لگا ہوتا تھا، تو وہ پورا پردے کے اہتمام کے ساتھ تھا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ قضائے حاجت کے لیے آپ گئیں، قضائے حاجت کے لیے آپ گئیں، جا کر واپس آئیں، تو واپس آنے کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ کا ہار موجود نہیں ہے، ہار ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ پھر اس ہار کی تلاش میں آپ واپس گئیں، صحابہ کرام نے تو آپ کو آتے وقت دیکھ لیا تھا، اب اسی وقت قافلہ اٹھا اور اٹھ کر چلا گیا۔ یہ اپنا ہار ڈھونڈنے کے لیے گئی تھیں، جب واپس آئیں تو دیکھا یہاں پہ تو پورا قافلہ رخصت ہو چکا ہے، اور رات کا اندھیرا سناٹا بھی تھا، جاتی تو کس طرف جاتی؟ بہت زیادہ دل میں گھبراہٹ بھی محسوس ہوئی، خوف زدہ بھی ہوئی۔ تو جس جگہ آپ کا قافلہ پڑاؤ کیا تھا، آپ نے دل میں یہ خیال کیا کہ میں یہیں پر ٹھہر جاتی ہوں، اگلی منزل پر جب قافلہ روکے گا اور وہ مجھے نہیں پائیں گے تو خود بخود ڈھونڈتے ہوئے پیچھے آئیں گے، میں کیوں ادھر ادھر جاؤں؟ یہ دل میں خیال کر کے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہاں پر ٹھہر گئیں۔ پھر اب ہر قافلے کا ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ قافلہ جب جاتا ہے تو قافلے میں سے ایک شخص پیچھے سے بھی آ رہا ہوتا ہے، جو قافلے کے جانے کے بعد جو سامان وغیرہ چھوٹتا ہے اس کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، اس طرح کر کے۔ تو ایک صحابی تھے، وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، اور آنے کے بعد جیسے ہی ان کی نظر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ پڑی، چونکہ یہ کم سن تھیں اور جب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا انہوں نے دیکھا بھی تھا، تو دیکھتے ہی پہچان گئے اور آپ کی زبان سے برجستہ ایک جملہ نکل گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی آپ نے یہ گمان کیا کہ یہ انتقال کر گئی ہیں۔ آپ کے منہ سے جیسے ہی یہ جملہ نکلا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فوراً بیدار ہو گئیں۔ آپ ان کے پاس پہنچے، اپنے اونٹ کو آپ نے بٹھا دیا، اونٹ کو بٹھانا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس اونٹ پر سوار ہو گئی، پھر آپ اس کی نکیر پکڑے اور یہ صحابی اپنے سر کو جھکاتے ہوئے اس اونٹ کے ساتھ ساتھ آگے آگے چلتے چلتے اگلی منزل پر جا کر آپ کو ملا دیا۔ یہاں تک اتنے منظر پیش آئے، کوئی بھی چیز نہیں ہوئی واقع۔ اب اس چیز کو کچھ لوگ جو منافق صفت کے تھے، اس میں عبداللہ بن ابی نام کا ایک شخص، اس نے یہ بات اڑائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں عائشہ، ان کے ساتھ بدکاری ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے اس طرح کر کے افواہ اڑانا شروع کر دی۔ اب چونکہ کوئی دلیل بھی نہیں، کوئی گواہ بھی نہیں جو اس چیز کو دیکھا ہو، کوئی چیز تھی جو یہ پیش کرتے اپنے پاس سے، کوئی بھی نہیں تھا اس طرح، تو اب بہت پروپیگنڈا مچ گیا سب جگہ، اور سب طرف گھر پہنچنے کے بعد چاروں جگہ یہی باتیں چلنے لگی، یہاں تک کہ فرمایا تھا کچھ صحابی رسول انہوں نے بھی لب کشائی کرنا شروع کر دیا کہ ہاں ان سے خطا ہوئی ہے، غلطی سرزد ہوئی ہے۔ اتنی بات ہو رہی تھی، اللہ اکبر۔ اب یہ ساری بات ہونے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کانوں میں جب بات پہنچی تو آپ بے تحاشا رونے لگیں، اس قدر رویا کرتی تھیں کہ آپ کی سسکیاں بن گئی تھیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آتے، کبھی وہ آپ کو ڈانٹتے کہ یہ سب کیا معاملات ہیں، کیسے کیا ہوا، کبھی آپ کی والدہ کے پاس آپ جاتی، ساری چیزیں ہوتی رہی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے معلوم ہے عائشہ پاک دامن ہے، لیکن چونکہ وہ میری بیوی ہے اس لیے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اللہ کی وحی کا انتظار کرتا ہوں۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے وہی شریعت ہوتی، وہی حکم ہوتا، لیکن آپ نے وحی کا انتظار کیا۔ اس دوران بہت سارے لوگوں نے باتیں بنائی،
اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے حد رنج پہنچا جب لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. تو کچھ صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, آپ کبیدہ خاطر کیوں ہوتے ہیں, آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے آپ کی شان اور ذات تو ایسی بنائی کہ آپ کے جسم اقدس پر کوئی مکھی نہیں بیٹھ سکتی, تو چے جائے کوئی بدکارہ آپ کی نکاح میں کیسے آتی؟ اس سے بات پتہ چلتا ہے کہ ماں عائشہ پاکیزہ ہیں. یہ آپ نے تسلی دیا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ, آپ رنجیدہ نہ ہوں, اللہ نے آپ کی ذات تو ایسی بنائی ہے کہ آپ کے جسم کا سایہ بھی زمین پر نہیں پڑتا. وہ اس لیے تاکہ کسی کا پیر اس جگہ پر نہ پڑ جائے. جو رب آپ کی ذات کا اس طرح خیال کرتا ہو کہ کسی کے پیر آپ کے سائے پر نہ پڑے, تو کسی بدکار کو آپ کے نکاح میں کیسے برداشت کرے گا, کس طرح دے سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی دلاسا دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو ایک موقع پہ ایسا ہوا تھا کہ آپ کے نالین مبارک میں غلاظت لگ گئی تھی. اللہ رب العزت نے آپ کو اطلاع فرمایا, اے محبوب, وہ چپل کو اتار دو جس میں غلاظت لگی ہے. تو چپل اگر ناپاک ہو تو وہ آپ کے پاس نہیں, آپ کو پتلا کر دیا جاتا ہے. اگر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس طرح پاک دامن نہیں ہوں گی تو آپ کو مطلع کر دیا جائے گا, اور انہیں اگر ایسے معاملات ہوتے وہ ہرگز آپ کے نکاح میں نہ آتی. اتنی ساری باتیں ہو رہی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود تھی. حضرت عائشہ بھی ہیں, حضرت ابو بکر بھی ہیں, ان کی والدہ بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں حجرے میں آنے کے بعد کہا, عائشہ, اگر تمہارے اوپر کوئی معاملات نہیں ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت اپنے وحی سے مجھے مطلع فرمائے گا, اور اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو تم توبہ کر لو, گناہوں سے باز آ جاؤ, یقیناً اللہ رب العزت بخشنے والا ہے. وہاں پر بھی آپ نے یہ دلاسا دیا. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بہت رو رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے سننے کے بعد آپ کے آنسو تھم گئے. ادھر بات چلی رہی تھی, کیا دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نظر آ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے. آیت کریمہ نازل ہو گئی, ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم. بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے. تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا, اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کے سبب سب سے بڑا حصہ اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ اللہ رب العزت کس کی برات کا اعلان کر رہا ہے؟ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی. لوگوں نے تہمت لگائی, سب کچھ کیا. اللہ رب العزت نے جب وحی نازل فرمائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جا کر کھڑے ہو کر اس وحی کی تلاوت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو, جن لوگوں نے میری بیوی حضرت عائشہ پر تہمت لگائی ہے, رب تعالیٰ اس کی پاک دامنی کی جو ہے اعلان فرماتا ہے. اللہ رب العزت اس کے پاک دان ہونے کا اعلان فرما رہا ہے. یہاں پر رک کر ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں. تہمت جو لگنے کی بات ہے, کل بھی آپ نے سماعت کی, حضرت مریم پہ بھی لگی تھی. حضرت مریم پہ بھی لگی تھی, آپ نے سماعت کی. اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ آپ خاموش رہنا, آپ کے پاک دامنی کی اجازت خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیں گے. اور ہوا ہی ایسا تھا. آپ نے انگلی کے اشارے سے بتایا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا. یہی بات تو ہوئی تھی. یعنی جب حضرت مریم کی پاک دامنی کی اگر شہادت دلانی ہو تو نبی کے ذریعے دلاتا ہے, لیکن جب نبی کی بات آتی ہے تو خود مولا گواہی دیتا ہے, اللہ رب العزت گواہی دیتا نظر آتا ہے. یہی تو بات ہے. نبی کو کوئی کہے تبا لکا یا محمد, تو اللہ رب العزت قرآن میں آیت نازل فرما دیتا, تبت یدا. ابی لہب کے بارے میں فرما دیا کہ ابی لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. رسول پاک کو برا بھلا کہو گے تو اللہ اس کا جواب دیتا نظر آئے گا. عزیزان مکرم, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. پھر جن صحابہ کرام نے آپ کے درمیان اور آپ کے بارے میں لب کشائی کی تھی, ان کے اوپر حکم بھی لگے. ان کو 80 کوڑے بھی مارے گئے تھے. ان میں غالباً حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں.
شاعر اسلام ہیں بہت بڑے، انہوں نے بھی لب کشائی کی تھی۔ تو اس طرح قرآن مجید میں جو باتیں بتائی گئی عزیزان مکرم، اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کسی کو برا بھلا کہہ دینا، کسی کو یوں ہی کہہ دینا، عزیزان مکرم ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت اور سن لے جو آج تلاوت ہوئی، رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مزاج بتا دیا گیا، آپ جا کر دوسرے کی ماں بہنوں کی عزت کو تار تار کرتے رہیں، اور شادی کی بات آئے اور یہ سوچ لے کہ ہمیں تو پاکیزہ لڑکی چاہیے، وہ کسی سے بات بھی نہ کرتی ہو، کسی سے ملاقات بھی نہ کی ہو، اس طرح سوچیں تو میاں اس کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے بہت اچھا جملہ فرمایا، زمین میں ادرک بونے کے بعد گنے کی امید مت رکھنا۔ زمین میں جب تم نے ادرک بویا ہے تو زمین سے وہی اگے گا، گنا نہیں اگے گا۔ آپ اگر پاکیزہ ہیں، آپ نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو یقیناً مولا آپ کی وہ عورت عطا فرمائے گا، آپ کی زوجیت میں وہ عورت داخل فرمائے گا جس نے بھی اپنی عصمت اور عزت پہ کبھی آنچ نہ آنے دی ہوگی۔ اور اگر آپ نے کسی کی عورت کی عزت کو تار تار کیا ہے اور پھر سوچتے ہیں اب میرا رشتہ جس سے لگتا ہے وہ کسی سے بات نہ کی ہو، وہ کبھی اپنی زندگی میں اس طرح گندے کام نہ کی ہو، تو یہ بھول جائیں، یہ پھر قسمت ہے جس کو اس طرح پاکیزہ عورت مل جائے۔ یہ قرآن وعدہ فرماتا ہے گندے عورتوں کے لیے گندی مرد، گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں، اور اگر پاکیزہ مرد ہیں تو پاکیزہ عورتیں، پاکیزہ عورتیں ہیں تو پاکیزہ مرد، قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ تو اس چیز کو دھیان میں رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آخری بات، ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اتنا بولنا تھا، صحابہ کرام موجود تھے، غضبناک ہوئے، مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، سب لوگ رک گئے۔ اب اس کو پاس بلایا، ادھر آؤ۔ وہ پاس میں آئے اور انہوں نے کہا میری کچھ باتوں کا جواب دو، کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو، ماں کے ساتھ بدکاری کرو؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ بدکاری کرے؟ کہا ہرگز نہیں۔ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ بدکاری کرے؟ کہا ہرگز نہیں۔ کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ کرے؟ اس طرح آپ نے گنایا، اس نے کہا ہرگز نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی ماں بہن بیوی کے ساتھ ان باتوں کو پسند نہیں کرتے تو دوسرے کی گھر کی عورتوں کے ساتھ کس طرح پسند کرتے ہو، کیسے پسند کر سکتے ہو؟ عزیزان مکرم، ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے، گھر کے باہر اگر عورتیں ہیں تو ہمارے گھر میں بھی بہت ساری عورتیں ہیں۔ اگر باہر گھر میں جو عورتیں گھوم رہی ہیں ان کو آپ ان کی عزت کو تار تار کرنا چاہو گے تو آپ کے گھر میں بھی عورتیں ہیں، آپ ادھر عزت تار تار کرو گے، ادھر گھر میں بھی آپ کی عزت تار تار ہوگی۔ اس لیے اپنی نگاہوں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ان کی حفاظت ہو گئی، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مومنون میں شامل فرمائے، ان مومنین کی جماعت میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ماہ سیام کے صدقے طفیر ہم سب کی نگاہوں کی حفاظت فرما، ہم سب کی شرمگاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صادق الامین بنا۔ اے پاک پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں التجا اور دعا ہے مولا جو کچھ کہا اس پر خود مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا یہاں سے رخصت ہونے سے پہلے ہم سب کو بخشوں میں شمار عطا فرما۔ جانے انجانے میں اگر کوئی گناہ سرزد ہوا مولا تو غفور الرحیم ہے، بے سبب ہم سب کو بخش دے مولا، اس لیے کہ تو رحمان ہے، ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا اور دعا ہے، تجھے تیرے حبیب کے رحمت للعالمین ہونے کا واسطہ ان کا وسیلہ بناتے ہوئے دعا کرتے مولا ہم سب کو تو پاک و صاف فرما دے۔ اے اللہ ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر ہی موت نصیب فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔